والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبركته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم الأعداء وإلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على آل محمد. عزیزان محترم برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم اور خصوصیت کے ساتھ میرے علماء، میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں ذکر محمد و آل محمد کرنا کوئی اپنے تعارف کا محل نہیں ہے، بلکہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ اپنا سبق سناتا ہوں اور آنے والی نسلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی مقصد حیات ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو زندہ بھی رکھو اور منتقل بھی کرتے رہو۔ وجود اپنے محل پہ منتقل ہو جائے گا، مقصد اپنے محل پر منتقل ہونا چاہیے۔ ہمارے انتقال پر ملال نہیں ہے، ملال اس جہالت پر ہے کہ جہاں قرآن کہتا رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دنیا کلمہ پڑھ کے سمجھتی تھی ہم سچے ہیں۔ جن کا کلمہ پڑھا جائے وہ اور ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ اور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی گویا کلمہ گو اور ہوا کرتے ہیں اور جزء کلمہ اور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام والے اور ہوتے ہیں اور اسلام جن سے پہچانا جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ اتباع کرنے والے اور ہوتے ہیں اور جن کی اتباع کی جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ خالق اکبر پہچانا جائے ضروری ہے، مگر جن کے ذریعے پہچانا جائے وہ اور ہیں اور جو پہچاننے چلے وہ اور ہیں۔ ہم پہچاننے والے ہیں اور جن کے ذریعے اس نے پہچان کروائی وہ اور ہیں۔ اللہ نے ہم پر نماز واجب کی، عبادات واجب کی، مگر ہر عبادت کو ایک محل عطا کیا، ایک وقت معین تک محدود کیا، مگر سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہ وقت کا کوئی حکم ہے نہ محل کا کوئی حکم ہے کہ اس محل میں سچوں کے ساتھ رہنا، اس محل میں کسی اور کے ساتھ رہنا۔ نہیں، درود پڑھو تب صادق ذہن میں ہو، اتباع کرو تب صادق ذہن میں ہو، جن سے محبت کرو تب صادق ذہن میں ہو۔ یا تو ان محل کو آل محمد سے جدا کر کے دکھاؤ یا پھر صادقین کے ساتھ سمجھ لو سچے بھی یہی ہیں، صاحب صراط مستقیم بھی یہی ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے آصف زیدی اپنا کلام پڑھ رہے تھے کہ جو یہاں سلام کرتا ہے پھر وہ جنت میں بھی پائے سلام حاضر ہوگا بارگاہ امامت میں۔ گویا اسے عادت ہو اپنے گھر سے نکل کر اس در پر آنے کی جہاں سلام واجب ہے، پھر اسے اذن ملے گا نا اس امام کی بارگاہ میں آؤ جسے تم دنیا میں سلام کرتے تھے، اب تمہیں قبر میں رہنے نہیں دیں گے، یہ تمہارا مسکن ہے، مگر تم عادی تھے اپنے مسکن سے نکل کر بارگاہ امامت میں سلام کرنے کے، تو اب اپنے مسکن پہ نہیں رکھا جائے گا، تمہیں اذن دیا جائے گا کہ آؤ اس محل پر جہاں نماز
ہونے کے ساتھ بھی تمہیں معرفت تھی کہ کس کے ساتھ رہنا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ سلام کس پر پڑھنا ہے، محبت کس سے کرنی ہے۔ نعرہ حیدری! برادر، کبھی بھائی ہو یا بھی آپ نے سانحہ کا سفر دیکھ لیا، میلاد کے محل پر بھی بارود بانٹنے والے بارود بانٹتے رہے، مگر بارود بانٹنا کسی اور کی سنت ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا کسی اور کی سنت ہے۔ تمہارے بارود میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے ان سے جدا کر دے کہ جو ٹکڑوں کو سمیٹ کر اس وقت بھی لائے تھے جب کربلا کا محل تھا، اور اس معجزے کو بھی پہلے ابراہیم سے دکھا دیا تھا کہ منقسم وجود کو بھی جو آواز دے کر ایک کر دے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ تو تم تقسیم کرو، ہمارے وجود کو زمین کے حوالے کر دو، مگر یاد رکھو جو سچوں کے ساتھ تھا وہ سچوں کے ساتھ ہے اور سچوں کے ساتھ رہے گا۔ مجھے حکم دیا جائے کہ میں سچوں کے ساتھ رہوں، کیا ممکن ہے کہ میں اپنی طرف سے تو کوشش کروں اور جب میں مر جاؤں تو میری طاقت ختم ہو گئی، مگر اب وہاں سے ان کی طاقت کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے ان کا ملک شروع ہوتا ہے، جس کے لیے مولا نے بار بار کہا کہ جو سانس لے رہے ہو نا، ابھی بیدار نہیں ہو، نیند کی کیفیت میں ہو، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ یہ آنکھ کھل جانا اس بات کی دلیل ہے ابھی صادق تک تم چل رہے ہو، مگر جب آنکھ بند ہوگی تو صادق تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ جنت کا سردار کون ہے؟ حسنین ہے۔ میں جنت کا طالب ہوں، وہ جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ گویا میرا مقصد جنت نہیں ہے، میرا مقصد صادقین کے ساتھ رہنا ہے۔ جب صادقین کے ساتھ ہوں تب انہوں نے وعدہ کیا ہے جنت ہم تقسیم کریں گے، برزخ کی منزلوں پہ ہم تمہارے مددگار بنیں گے، مگر جب ان سے مدد مانگنا زندگی میں نہیں سیکھا تو برزخ میں کیسے مدد کرنے آئیں گے؟ نعرہ حیدری! نیتوں کو دیکھیے، دنیا آپ کے ظاہر سے پہچانتی ہے، آپ کا ظاہری عمل آپ سے محبت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، آپ کا ظاہر دیکھا آپ سے دنیا محبت کرتی ہے، مگر خالق ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے۔ عجیب فیصلہ ہے، دنیا اس سے محبت کرتی ہے جس کا ظاہر اچھا ہو، اور خالق اس سے محبت کرتا ہے جس کا باطن اور نیت صحیح ہو۔ اب مجھے ظاہر کے ساتھ چلنا ہے، خالق کی رضا چاہیے یا مخلوق کی رضا چاہیے؟ تو جب خالق کی رضا چاہیے تو ظاہراً پر نہیں، باطناً اس نیت پر ثابت قدم رہنا ہے جو اللہ نے مجھ سے طلب کی۔ اللہ نے واجب کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرو صاحبان رکوع کے ساتھ۔ اب میں نماز پڑھتا رہوں اور صاحبان رکوع سمجھ نہ آئے، میں صراط سے پیار کروں، وارث صراط سمجھ میں نہ آئے، میں اسلام کی ہر چیز سے محبت کروں اور مودت سمجھ نہ آئے، اجر رسالت دینا نہ آتا ہو، چیز پسند کروں بازار میں اپنی پسند کی اور قیمت نہ دے سکوں جو اللہ نے دی ہے، بیچنے والے نے بیچا کیا ہے، لینے والے نے لینا کیا ہے، پتا تو ہو دینے کیا آئے ہو لینے کیا آئے ہو۔ ظاہر سے پیار وہ کرے جس سے اس کا سامنا نہیں کرنا، اور جس نے اس کا سامنا کرنا ہے وہ باطناً وہ محبت رکھے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، مگر سچوں کے دامن کو نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑنا ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا۔ محمد وآل محمد صلوات میں نے ایک جملہ کہا مقدر میں نہیں لکھا اس نے کہ ہم چھوڑیں، یہ ایسے نہیں کہا، اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا نہیں، مگر جڑا ہوا ہے میری نیت کے ساتھ۔ اے صاحبان ایمان میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پالنے والے تو علی کل شیء قدیر ہے، تیری مدد میری مدد سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ کہا نیت تو کرے گا ثواب میں دوں گا۔ اب نیت ہی صحیح نہ ہو تو عزیزان محترم احد میں بھی بھاگتے ہوئے کو دیکھا تھا،
جو نیت کرے سچوں کے ساتھ رہنا ہے وہ پھر چھوڑ کے نہیں بھاگتا، پھر وہ مر جائے تب بھی صادقین کے ساتھ، زندہ رہے تب صادقین کے ساتھ۔ تو اللہ نے ثبات قدم کا وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے کہ میں سچوں سے جدا ہو جاؤں۔ مر گیا برزخ میں صادق موجود ہے، اس کے بعد اٹھایا گیا محشر میں شفاعت کی منزل پہ صادق موجود ہے، جنت کے دروازوں پر صادق موجود ہے۔ جنہیں صرف اسے سلام کرنا یاد ہے انہیں پہلے دربان پہ انہیں دیکھنا پڑے گا جن کی اتباع اللہ نے واجب کی تھی، جن سے محبت اتباع رسول میں چھپا کے رکھی تھی۔ جب انہیں سلام نہیں کرتے تو انہیں کیسے سلام کرو گے؟ جب تک دروازے پہ کھڑا ہوا تمہارا پہرے دار تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ یہ میں نے آپ کے پہرے دار کی بات کی ہے، خالق اکبر نے جنہیں رکھا ہے نا وہ صادق ہیں، جو اندر ہے وہ بھی اور جو باہر ہے وہ بھی۔ یہ پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ آداب سیکھو، پہلے انہیں سلام کرو تاکہ انہیں سلام کرنے والے بن جاؤ۔ تو عزیزان محترم، مختصر سے وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں، سلیبس میں بہت کچھ ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، مگر اللہ نے جسے نعمت عظما قرار دیا وہ صادق۔ اس نعمت کے بارے میں اس نے رحمان ہوتے ہوئے بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر رحمان کو پہچانتے ہو تو ذرا سا بیدار ہو جاؤ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، شکر کرتے رہو، بڑھاتا رہو۔ اگر شکر کرو گے تو ابو طالب کے گھر سے کل ایمان بھی دے دوں گا، اگر شکر کرو گے تو قرآن بھی دوں گا، وارث قرآن بھی دے دوں گا۔ قرآن آنے سے پہلے جو پہلی آیت کے ساتھ بھی جڑا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اذن سمجھ آ جائے تو پھر کہوں گا عیسیٰ اللہ کے اذن سے پرندوں کو زندہ کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ کا اذن عیسیٰ کو ملتا کیسے تھا، مگر میں نے دنیا میں ظاہراً جب سفر کیا تو علی کے ٹھوکر میں کبھی اذن دیکھا، علی کی نیت میں کبھی اذن دیکھا، جنازے پہ آ کر فقط نیت کی ہے کہ پڑھا دوں، اذن مل گیا۔ پتا چلا اللہ کا اذن جس ساتھ میں چھپا ہے اسے مظہر العجائب کہتے ہیں۔ نبیوں کو بھی ملتا رہا صادقین کے ساتھ۔ آدم کے ترک اولا کو کس کی وجہ سے بخشا تھا؟ صادقین کے ساتھ۔ مکہ کو بقا پہلے کہا کیوں؟ پہلے اس محل کو پہچان جہاں سب سے پہلے بقا ہوئی ہے، بقا کی گئی ہے حسین پر۔ پہلی مجلس جس نے پڑھی جبرائیل تھا، اور پہلا سننے والا جو بنا وہ آدم تھا، اور جو محل تھا اسے مکہ نہیں بقا کہتے ہیں تاکہ پتا چلے عرفات بھی اسے کہتے ہیں جہاں عرفان ذات ہوئی، جہاں انسان کو پہلی بار رونے کے آداب سکھائے گئے، آداب صادقین پہچان کہ سچوں کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے۔ اور جب ان کے ساتھ چلو تو کبھی اسما سے محبت کرو، کبھی مسمہ کے ساتھ چلو۔ آج علی نہیں ہے نا، مگر علی کا اسم اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا کہ اپنی بزموں کو ذکر علی سے مزین کرو؟ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ذکر کرو میری نعمت کا۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ علی نعمت کبریٰ۔ علی کا ذکر کرنا حکم خدا بھی ہے اور رسول کا حکم بھی ہے کہ علی کا ذکر کرو۔ گویا مسمہ ہو تو ساتھ چلو اور مسمہ نہ ہو تو ذکر کرو، تاکہ پتا چلے کون ہے جو محبت رکھنے والا ہے، کہ ظاہر ہو تو ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ظاہر نہ ہو تو اسم پکار پکار کے راستے کو پہچان کے چلتا ہے کہ اس کا راستہ ادا کر جس پر تو نے انعام کیا۔ مجھے وہ راستے نہیں چاہیے جہاں ابلیس بھی بیٹھا ہے۔ ابلیس راستے کا طالب تھا، میں ہادی کا طالب ہوں۔ جو راستے سے پیار کرتا ہے راستہ کبھی کبھی کھو دیتا ہے، مگر جو ہادی سے پیار کرتا ہے وہ پھر رب کی اس منزل پر آتا ہے جہاں وہ حبل اللہ ہے۔ اللہ کا حبل سمجھ آیا ہوتا ہے، وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اگر چاہتے ہو کہ بکھرو نہیں، اگر چاہتے ہو کہ بہکو نہیں، تو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تاکہ زندگی میں بھی وہ ہو، قبر میں بھی ہو اور محشر میں بھی ہو۔ کوئی ایسی رسی آپ مجھے دے دیں امامت کے سوا تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو میں بار بار کہہ رہا ہوں علی کا دامن تھام لو، یہاں بھی بخشے جاؤ گے، برزخ میں بھی بخشے جاؤ گے، محشر میں بھی علی ہی تقسیم کر رہا ہے۔ پروانہ نجات علی کے ہاتھوں میں، جام کوثر علی کے ہاتھوں میں۔ تو جس علی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے اس کا ذکر کرنا نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ جانے والا چلا گیا، میں نے تراب کے سپرد کیا اور ذکر ابو تراب اولاد کے سپرد کیا۔ ترابی بنو ربط ابو تراب کے ساتھ، بنا اسی مٹی سے ہوں، اسی مٹی میں چلا جاؤں گا، مگر مٹی پر نگاہ نہ کرنا، اس نیت پر نگاہ کرنا جس نیت کے ساتھ ترابی ترابی نہیں رہتا، پھر وہ ابو ترابی بن کر اٹھایا جاتا۔ میرا وجود وہیں سے آیا ہے وہیں پلٹ جائے گا، مگر پلٹ کر خاک جائے نہیں، خاک نہیں جاتی، امر جاتا ہے، روح امر ہے، امر اولل الامر تک نہ پہنچے پھر کمال کیا ہوا؟ امر کو اولل الامر کے سپرد کر، تراب کو ابو تراب کے سپرد کر، اور اپنے خاکی وجود میں صادق کو تلاش کر۔ سب تو جیسے نہیں ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پیر، وجود ظاہر دیکھ کر سمجھ رہا ہے ہم جیسے، یا ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ وہاں بھی صفت خدا کے حامل تھے، یہاں بھی صفت خدا کے حامل ہیں، اور محشر میں پھر خدا کی صفت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ جو ملے گا ان کے ذریعے سے ملے گا۔ رمضان کا مہینہ، خاتم النبیین کو ایک انصاری نے اپنے گھر دعوت پر طلب کیا اور زوجہ سے خواہش کی کہ خاتم النبیین کو میں نے دعوت دی ہے اور امید ہے کہ وہ میرے گھر کو اپنے قدموں سے مزین فرمائیں گے، لہذا چاہتا ہوں کہ اہتمام دعوت کر۔ اور اہتمام دعوت کے لیے حیات القلوب علامہ باقر مجلسی نے اسے نقل کیا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، اس بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے کچھ گوشت بھون لیا اور کچھ گوشت کو شوربے میں تیار کروایا کہ ذات رسالت مآب میرے گھر روزہ افطار کریں گے۔ اسے کہتا ہوں نیت۔ تم نے اپنے ہادی کو دیکھا نہیں ہے، مگر ہادی تم پر نگاہ رکھتا ہے۔ تم اپنے مولا سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتے جو مولا تم سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ کو سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا؟ موسیٰ کسے سب سے زیادہ اپنے وجود پہ شفیق پایا؟ کہا پالنے والے میں نے اپنی ماں کو سب سے زیادہ شفیق پایا۔ نگاہ بہک جائے تو ظاہر پہ ٹھہر جاتی ہے، نگاہ بہک جائے تو ظاہر پہ ٹھہر جاتی ہے۔ ظاہری ماں باپ اور ہیں، باطنی باپ اور ہیں۔ ہر ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہوتی ہے، تو پھر لائیے یہودی کی ماں کو، لائیے کرسچن کی ماں کو، لائیے کسی اور سکھ کی ماں کو۔ ماں ہے نا، جس ماں کو اپنی جنت نہ ملتی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں، ظاہری ماں نہیں، باطنی ماں کو سمجھ، جو شافع محشر ہے، جسے حسنین کی ماں کہتے ہیں، جو صادقین کی جماعت میں ایک عورت ہو کے چلی، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے، سلام ہو وہ جو سرداران جنت ہے، مگر جنت کا سردار ہونا اور ہے اور قدموں میں جنت لے کے چلنا اور ہے۔ جب تک صادقین سے مباہلہ نہیں ہوا تھا نجران مان نہیں رہے تھے، مگر ایک زہرا شامل ہوئی، سمجھ آ گئی اب وہ نہیں رہے جن سے میں مجادلہ کر رہا تھا، اب ان میں وہ بھی آ رہی ہے جو سامنے نہیں آئی مگر فاتح بن کر پلٹ گئی۔
مسلمان اپنے سرمایہ کو پہچانے، جہاں نبوت و امامت سپر نہ بن سکی وہاں حجاب میں زہرا فاتح بن کے گئی ہے، اور کربلا تک حسین جو فتح نہ کر سکا اسے فخر حسین زینب فتح کر کے گئی ہے۔ کربلا صادقین کا آخری محل تھا جہاں ان صادقین کی جماعت کا 5واں فرد ذبح کیا گیا، مگر بالکل اسی طرح ثانیہ زہرا سامنے آئی کہ میری ماں پردے میں فتح کر کے گئی تھی، میں بے حجاب ہو کر بھی حسینیت کو زندہ کر جاؤں گا سچوں کے ساتھ۔ پر سلوار سلام ہو اس علی کی بیٹی پر جو لہجہ علی میں بول تو رہی تھی مگر میں بے حجابی کے ساتھ اپنے بالوں سے چہرہ چھپا کے بتا گئی۔ فاتح عالم کل بھی میری ماں تھی اور آج بھی میں غازی کا علم بلند کر کے جاؤں گا۔ عزیزانو، بہت مختصراً بس میرے مولا دعوت پہ آ رہے ہیں، انصاری اہتمام کر رہا ہے دعوت کا، مگر جب انصاری نے چھری چلائی تھی نا، جانور ذبح کیا تھا، تو اس گھر میں اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو جب بابا ذبح کر کے چلا گیا ماں کھانے پکانے کا اہتمام کرنے لگی، دوسرے نے چھری اٹھا کر پہلے پر چھری چلائی، ذبح کر دیا۔ جب ماں کو فرصت ملی اور اس نے آ کر دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک بیٹا ذبح ہوا پڑا ہے اور دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں خنجر ہے، تو اس نے غصہ کرنا چاہا، بچہ بھاگا اور بھاگ کر کوٹھے سے گرا اور گر کے مر گیا۔ مومنہ تھی نا، اپنے بچوں کے لاشیں چھپا کر استقبال رحمت للعالمین کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مرحوم کے لیے مجلس کی ہے نا، صادقین کی معرفت کے ساتھ کر رہے ہو نا، یاد رکھو صادق ظاہر کو نہیں باطن کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ دسترخوان پہ بٹھایا، خاتم النبیین آئے، انصاری چاہتا ہے کہ رحمت للعالمین میرے دسترخوان سے کچھ کھائیں، نبی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پہلے بیٹوں کو بلاؤ، پہلے اپنے فرزندوں کو بلاؤ۔ اذن سلام ایسے نہیں ملے گا کہ تمہارے عقیدے تمہیں پہنچائیں گے، نہیں، تمہاری نیت درست ہے تو یاد رکھو تمہیں اذن ملے گا اور تمہیں جنت میں لے جائیں گے ان کے پاس جن پر درود پڑھنا واجب کیا گیا۔ مگر پہلے اپنے دلوں کو ٹٹول لو، مقصد حیات دنیا، منصب یا کچھ اور، ہر شے فنا ہوگی، مگر کوئی ہے جسے اللہ نے باقی رکھنے کی قسم کھائی، تو جسے باقی رکھا ہے اس سے ربط نہ ہو اور ہر شے سے پیار ہو تو اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے قیاس سے نہیں، اپنی جہالت سے نہیں، اپنی محبت سے نہیں، مجھ سے محبت کرتے ہو اس کی اتباع کرو تاکہ وہ مل جائیں جن کی محبت میں نے کائنات کو خلق کیا۔ رسالت میں آپ نے کہا بچوں کو بلاؤ، ماں بھی کہتی ہے انہیں کہہ دیں کسی کام سے باہر گئے ہوئے، مگر جو نیتوں کو جاننے والا ہو وہ آپ کے اصرار کے باوجود وہاں تک پہنچتا ہے جہاں اس پر واجب ہے کہ اب مجھے میرے احسان کا بدلہ دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم ایک قدم چلو گے وہ 100 قدم آگے بڑھیں گے۔ یہاں راستہ روکنے والا بھی کوئی تھا اور پھر جسے راہی جنت بنا دیا اسے ہور کہہ کر بھی جاتا۔ نیت دیکھتے ہیں نا، جب نیت دیکھتے ہیں تو ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ دنیا نے ظاہراً دیکھا کہ ہور نے راستہ روکا ہے، مگر ہور جس نیت سے آیا وہ فقط فرزند زہرا جانتا ہے۔ یہاں نیت کی حفاظت کرنا تاکہ نیت کے ساتھ اٹھائے جا سکو،
نبی نے کہا نہیں کھاؤں گا جب تک دونوں بیٹے نہ آئیں۔ آخر کو مجبور ہو کر بلایا، اور جب آئے نا سامنے لاشیں رکھے گئے، اور رحمت للعالمین نے دست دعا بلند کی۔ جو سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، انہیں زندگی دینے والے بھی یہی ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے ان کی بعد میں عمریں ہوئی اور دراز عمر پائی انہوں نے۔ کس کی وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے، ربط آل محمد کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے مرنے والا مر گیا، مرا نہیں ہے، منتقل ہوا ہے، اور جو منتقل ہوتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، بقیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے پاس غیر محفوظ تھا، مگر جن کے پاس پہنچ گیا وہاں محفوظ ہے، اسی لیے ذکر ان کا کرتا ہوں ثواب اس کو ملتا ہے۔ آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، ان کا ذکر تو نہیں کر رہا کہ مرنے والا کیسا تھا، اس کی محبت کیسی تھی، بچے کتنے تھے، جوان کتنا رہا، کتنے سال اس نے ایسے زندگی گزاری۔ نہیں، آل محمد کا ذکر کیا، وہ محبت کرنے والا پہچانا گیا۔ یہ آل محمد کا وعدہ ہے۔ ابو جہل کو نہیں سمجھ آیا تھا، رسول بلا رہے ہیں نہیں مانتے، میرے مولا حسن و حسین دنیا میں نہیں آئے ہیں، مگر ابو جہل نے اعجاز مانگا ہے، معجزہ مانگا ہے رسول سے، معجزہ دکھائیں۔ کہا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ طوفان نور دکھاؤں یا ابراہیم کی دہکتی ہوئی آگ میں بچ جانا سمجھاؤں؟ اور دونوں روایتوں کو بہار الانوار نے علامہ باقر مجلسی نے نقل کیا۔ کچھ لوگوں کو پہاڑوں میں لے گئے ہیں میرے مولا علی، کچھ منافقین نے چاہے کہ اعجاز نو دیکھیں کہ نو کا طوفان کیسے آیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان جہاں علی لے کر گئے انہیں، زمین سے بھی پانی آ رہا ہے، بنا بادل کے پانی آسمان سے بھی برس رہا ہے۔ جو بنا بادل کے برسات لائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور اعجاز امامت کے ساتھ دنیا میں زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، کہتے ہیں پانی ہمارے حلقوں تک پہنچا اور ہم بھاگنے لگے پہاڑوں پر، جیسے جیسے پہاڑوں پہ چڑھتے تھے ایسے ایسے پانی ہمارے وجود کے ساتھ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے تھے کہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ ایسے میں دیکھا ایک دو بچوں کے ساتھ علی علیہ السلام پانی پر چل رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں آؤ میرا ہاتھ تھامو، اور روایت لکھتی ہے کہ علی نے ایک بچے کا ہاتھ تھاما اور دوسرے بچے نے دوسرے کا ہاتھ تھاما اور پانی پر بچ گئے، تائب ہوئے، مانگا، اعجاز امامت سے دوبارہ پانی غائب ہوا، بارگاہ امامت میں، بارگاہ رسالت میں آئے، اعجاز کا اظہار کیا، ابو جہل کو بھی دیکھا معجزہ دیکھا ہے تیرے، وہ جو چاہتے تھے اعجاز امامت دیکھے انہیں سمجھ آ گیا۔ دوسرا ابراہیم کی آگ دیکھنا چاہتے ہیں، ابراہیم آگ میں کیسے بچے، اور یہ کب کا معجزہ ہے؟ حسنین آئی نہیں ہے، ابھی رسول کی اولاد ظاہری طور پر دنیا میں آئی نہیں ہے، مگر جانتے بھی نہیں تھے یہ بچے کون ہیں، اور رسالت نے بتایا یہ علی کے آنے والی اولاد ہے، جو کشتی نجات ہے کہ جو سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے وہ نجات پا لیں گے۔ گویا عذاب نہیں دکھا رہے تھے، اعجاز بتا رہے تھے سچوں کے ساتھ رہنے میں بقا کیسے ملتی ہے۔ اور دوسرا رخ جب دکھایا، وہ بھی ایک پہاڑوں کی گھاٹی میں گئے، دیکھا کہ زمین سے بھی آگ ابل رہی ہے، آسمان سے بھی آگ برس رہی ہے، ایسے میں قریب تھا کہ آگ جھلسا دیتی، اس کی حدت محسوس کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مکنا اڑی ہوئی چادر میں مستور ہے جو ہوا میں معلق ہے، اور اس کی ہوا کے تار زمین کی طرف لٹک رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ان تاروں کو پکڑا، اور جیسے ہی تاروں کو پکڑا تو باوجود کمزور ہونے کے وہ تار نہ ٹوٹے نہ جدا ہوئے، بلکہ ہم نجات پا گئے آگ سے۔ جب بارگاہ امامت میں آئے، رسالت میں آئے، ابو جہل کے پیروکاروں نے اعجاز کا ذکر کیا، معجزے کی کیفیت بیان کی، پھر نبی نے بتایا وہ جانتے ہو کون ہے؟ وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ سلام ہو ان صادقین پر
جو یہاں بھی نجات کے ضامن ہے وہاں بھی نجات کے ضامن ہے۔ عزادارو، حر بننے کے لیے نیت چاہیے۔ اور جانتے ہو جب نکلا ہے دارالامارہ سے، کہتا میں حیران تھا، میں نکلا حسین کا راستہ روکنے کے لیے تھا، مگر میرے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، اور مبارک ہو، تو سفر نجات کی طرف گامزن ہو۔ اور کہتا ہے میں حیران تھا کہ میں فرزند زہرا کے راستہ روکنے جا رہا ہوں اور مجھے ندا دینے والا میری بشارت دے رہا ہے نجات کی۔ مگر حر کو کب پتہ چلا؟ جب حر نے ساقی کوثر کے نواسے بیٹے کا راستہ روکا، مگر خود پیاسا ہے، لشکر پیاسا ہے، جن راہوار پہ سوار ہے وہ پیاسے ہیں۔ مگر آپ نے سنا نا، رحمت للعالمین کے فرزند نے حکم دیا، عباس جتنا پانی ہے انہیں پلاؤ۔ مولا سب سیراب ہو گئے، پانی باقی ہے؟ جی مولا، جو یہ راہوار ہیں انہیں پلاؤ۔ وہ بھی پی چکے مولا، راہوار بھی پی چکے، سوار بھی پی چکے۔ مولا نے کہا پانی باقی ہے؟ کہا جی مولا۔ مولا نے کہا جہاں یہ راہوار قدم رکھے ہوئے ہیں ان کی سروں کے نیچے بھی پانی ڈالو تاکہ حدت صحرا سے محفوظ رہے۔ سلام ہو رحمت للعالمین پر، جو دشمنوں کے لیے بھی ریگستان کے صحرا کو تمہارے لیے سیرابی کا محل بنا دے۔ ان صادقین کے ساتھ امت مسلمہ نے کیا کیا؟ ان کے بچے کربلا کے بن میں الاتش کہتے رہے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وقت نماز قریب ہے۔ جس کے ساتھ حکم تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اسے صاحب رکوع، اس ولی کا سر کاٹ کر نماز پڑھنے والے پیدا ہو گئے۔ مگر خالق کہتا رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہو جہاں وہ ہادی نہیں ہے، جہاں وہ امام نہیں ہے، جہاں وہ نیت نہیں ہے جو اللہ نے مانگی؟ ہر عبادت کی نیت یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ عزادارو، اور کربلا تک آ گیا، صبح و سحر عاشور کی سحر ہے، ساری رات سویا نہیں ہے۔ اور کس بات نے پریشان کیا ہے؟ جاؤ پوچھو حر سے۔ اور جانتا ہے جس طرح حسین نے مجھے کہا تھا تو اب تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے اور پلٹ کے نہیں دے سکا، کیوں؟ معرفت تھی حر کو، میری ماں ہے حسین کی ماں۔ اپنی اصل کو جو پہچانتا ہو پھر اس کی ہدایت کا اہتمام وہ کرتے ہیں جنہیں ہادی بنا کے دیتے، مگر جنہیں اپنی حقیقت نہ پتا ہو، جو خود دراہ ہو کر ابو دراہ کا مقابلہ کرے، وہ یہاں بھی جاہل ہے وہاں بھی جاہل، وہ یہاں بھی اندھا تھا محشر میں بھی اندھا اٹھائے۔ فَهُوَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے وہ محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ میرے مولا حسین خیمے میں ہے اور اپنے حجرے میں پانی لے کر چاہتا ہے وضو کرے، مگر جیسے ہی وضو کا پانی چلو میں آیا، کان میں اذان نہیں، اذان سے پہلے جو اپنی طرف بلا لے اسے حی علی الفلاح کہتے۔ بچوں کی فقط استغاثہ الاتش کی صدا نے حر کو وہاں بلا لیا جہاں اذان نہیں بلا سکتے۔ اذانیں سن کر بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ محبت نہ ہو جو آل محمد کے لیے اللہ نے مانگی۔ میں پانی لیا اور الاتش کی آواز آئی، اب حر نہیں رہا، بن گیا۔ حیران ہوتا ہے، آواز آ رہی ہے، کسی معظمہ کی آواز آئی ہے، اور میرے حسین نے تیرا کیا قصور کیا؟ سلام ہو
حسین کی ماں پر جو حر کو لینے خیمے تک آ گئی اور تیری نیت کی وجہ سے زہرا خود آئی ہے. سلام ہو حر. میرے حسین آقا نے کہا تھا ہو تیری ماں نے کیا تیرا نام رکھا, تجھے دنیا میں بھی حر قرار دیا, آخرت میں بھی تو حر, مگر حر تیرا نام تیری ماں نے رکھا تھا, مگر نام میں اثر حسین کی ماں نے پیدا کیا. اور پانی چھوڑ دیتا ہے, ٹہل رہا ہے. بیٹے نے دیکھا بابا آپ اتنے شجاع بہادر کہ آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں, آج آپ کے چہرے پہ زردی کیوں ہے, یہ خوف کیسا ہے؟ اور کہتا ہے خوف نہیں ہے, معرفت آل محمد جینے نہیں دیتی ہے. جانتا ہوں جن کے سامنے آیا ہوں یہ صادق ہے, ان سے جنگ کر کے نجات نہیں مل سکتی. بیٹے سے خواہش کی بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دے. مختصر کر دیا میں نے, چھوڑ دیا میں نے کہ کیا مکالمہ ہوا ہے, مگر بس بیٹے سے کہا بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دے. میری آنکھوں پہ رومال باندھ دی, اور ایک رومال تو باندھ کے جا رہا ہے, دوسرا رومال حسین باندھے گا. تجھے کریم آقا سے اب شرم آ رہی ہے نا, محشر میں ایسے تاج سے اٹھایا جائے گا کہ اہل محشر فخر کرے گا, اور تیری یہ ندامت تجھے محشر میں بلندی عطا کرے. آیا ہے نا بیٹے کے ساتھ, غلام کو چاہتا ہے آزاد کرے, مگر غلام کہتا نہیں مولا جب تک راہی جہنم سے ساتھ لے کے چلے, اب راہی جنت بنے ہو, وارث جنت کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو مجھے تنہا چھوڑو گے؟ نہیں مولا آپ کے ساتھ جاؤں. عزادار اور اپنے بیٹے کے ساتھ غلام کے ساتھ چلا. پھر کہوں گا وہ رسول تھے جو دسترخوان پہ نہیں بیٹھے جب تک کہ بیٹوں کو بلا کے زندگی نہیں دی. یہ حسین ہے. عباس جی مولا استقبال کرو, استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ, آمادہ ہو جاؤ. مولا کون آ رہا ہے؟ کہا وہی آ رہا ہے جس نے میرا راستہ روکا تھا. دیکھو ہو رہا ہے, میری طرف سے نیابت کرو, اور کا استقبال کرو. استقبال اور کے لیے عباس آمادہ ہوئے. ایک بار پھر آواز دی اکبر. جی بابا. بیٹے اور اکیلا نہیں آ رہا, اور کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا تھا نا پیشوائی کے لیے یہ آئیں گے, بس یہ کوئی دیکھ کر سن کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہون کو پڑھوں گا تاکہ پتا چلے پیشوائی صرف یہ نہیں وہ بھی ہستیاں کرتی ہے جو محبت کو پہچانتی ہے. اور کہ استقبال کے لیے عباس تیار ہے. بیٹے کو اور کے بیٹے کے استقبال کے تیار کیا. چچا بھتیجے چلے کہ اور کا استقبال کروں. کچھ دور چلے تھے, قدموں کی آہٹ سنائی دی. جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو مڑ کر دیکھا, کیا دیکھا کہ آقا حسین خود چلے. عباس نے کہا بابا یہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ علی اکبر کہتے بابا یہ زحمت کیوں کی؟ اور کے استقبال کے لیے چچا جا رہے ہیں, اور کے بیٹے کا استقبال میں کروں گا, یہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ میرا حسین کہتا ہے اور اکیلا نہیں ہے, اور کا بیٹا اکیلا نہیں ہے, اور کا غلام بھی آ رہا ہے. عباس تم اور کا استقبال کرنا, اکبر تم اور کے بیٹے کا استقبال کرنا, میں اور کے غلام کا استقبال کرنا. کریم آقا بتا رہا ہے کہ جب نیت اچھی ہو تو میں غلاموں کو بھی تنہا نہیں چھوڑ دیے. میں نے سارے مسائل, اور نے جوان بیٹے کو اپنے آقا پر نثار کیا. میں نے چھوڑ دیا, قربانی معافی قبول ہو گئی. اور ہر نے کہا مولا چاہتا ہوں کہ اپنی خطا کا خمیازہ بھگتوں, اپنی خطا کا ازالہ کر سکوں, لہذا چاہتا ہوں میرے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ جان قربان کرے. عزادارو ہر کا جوان بیٹا زمین پر آیا, اور کھڑا ہونا چاہتا ہے.
میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزانو، اپنے مرنے والے کا جب ذکر کر رہے ہو نا، اپنے مرنے والے سے محبت کرتے ہو نا، تو یقین رکھو جس کی محبت میں مرا ہے وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو تم محبت کر رہے ہو۔ اور اپنے جوان بیٹے کی آواز سنتا ہے، اس نغاسے کی آواز آئی، بابا میرا آخری سلام قبول کریں۔ جیسے وہ رکنا چاہتا ہے، میرا امام اٹھ کے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھایا کرتا، شریعت محمدی میں اجازت نہیں ہے۔ اور تم بیٹھو، تمہارے جوان بیٹے کا لاشا ہم لائیں گے، مگر مولا ابھی اور زندہ تھا، آپ جوان بیٹے کا لاشا لائے، مگر جب تھوڑی دیر کے بعد اکبر گرے گا، نہ عباس ہوگا نہ کوئی اور ناصر ہوگا، بس اللہ جوان بیٹے کا لاشا لائے، گنج شہیدہ ملا کے رکھا، اور مبارک ہو تیرے بیٹے کا لاشا وہ اٹھا کے لایا ہے جو جنت کا سردار ہے، جو وجود کو یہاں رکھ رہا ہے اور روح کو وہاں رکھ رہا ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر۔ اور نے اجازت چاہی، مولا آپ مجھے اجازت دے، چھوڑ دیے مسائل۔ اور نے جنگ کی کیسے کی میں نہیں پڑھ رہا، بس ایک بار زین سے زمین پر آیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا، اور کا آخری سلام قبول کرے۔ اللہ ادھر سلام آیا، ادھر جواب سلام نہیں، خود وہ آیا کسے امام کہتے، اور تیرے سلام کے جواب پر امام آ گیا، اس سے بہتر جواب سلام نہیں ملا کرتا۔ جو لفظوں کو مسمى سے جواب دے اسے امام کہتے۔ سرانے پہنچا میرا مولا، اور کا سر زانو پہ رکھا، اور کے چہرے سے لہو صاف کیا، مگر جیسے لہو صاف کرتے لہو بہنے لگتا ہے اور بہتا ہے۔ ابا سے پوچھ کر جب دیکھا نہ خون نہیں رکتا، میرے مولا حسین نے جیب سے ایک رومال نکالا، اور رومال نکال کر کہا، اور مبارک ہو تجھے، تیرے ماتھے پہ اب وہ رومال باندھ رہا ہوں جو رومال نہیں باندھ زہرا کا۔ ازاداروں میں نہیں پڑھ سکتا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے جہاں طہارت کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں زہرا کا رومال یہ کہہ کر آیا ہے، اور تو نجس نہیں ہے، تو باہر گئے امام۔ بس ہم نے اپنی پیشانی پہ رومال سیدہ کا بندنا تھا، فخر کیا۔ مولا کہتے اور جب محشر میں لوگ اٹھیں گے ان کے چہرے پر، ان کے سر پر بڑے بڑے تاج ہوں گے، مگر وہ تاج رکھنے والے بھی تیری ذات پر نگاہ کریں گے تو فخر کریں گے کہ کیا تاج ہے جو زہرا کی رومال کی صورت میں ان کی پیشانی میں باندھا گیا۔ بس دو جملے کہہ کر اجازت لے رہا ہوں، اور کہتا میں اپنے مولا کے زانو پہ سر رکھے ہوئے تھا، اور تیرے ایک سلام کے جواب پر ایک امام نہیں آیا، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے اعتراف نگاہ کر۔ اور کہتا مولا یہ میری دائیں طرف ایک نور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نور کس کا ہے۔ مولا کہتے ہو مبارک ہو کہ تیری آخری وقت نظام میرے نانا خود آئے ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ اور کہتا مولا یہ میری پائیں سے بھی ایک نور دکھائی دے رہا ہے۔ مولا نے جب کہا نا کہ جیسے مولا سے سوال کیا، مولا کہتے ہو مبارک ہو جہاں میرا نانا جاتا ہے تنہا نہیں ہوتا، میرے نانا کے ساتھ میرا بھائی بھی آتا۔ اللہ سرحانے رسول کھڑے ہیں، داہنی طرف علی کھڑے ہیں، بائیں طرف حسن کھڑے ہیں۔ ابھی پنجتن مکمل تو نہیں ہوئے نا دارو، بس ابھی پنجتن مکمل کر رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے جب محب جاتا ہے تو تنہا نہیں جاتا، پنجتن اپنے جلوہ لے لیتے ہیں۔ سلام ہو اور تیری قسمت پر۔ ایک بار وہ کہتا ہے مولا یہ دائنی
बाइनी सराने नूर की पहचान हो गई, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पाइंदी भी एक नूर खड़ा है, मगर ये नूर हिजाब में है, हिजाब से नूर छन छन कराता है। बस इतना सुनना था, मेरे मौला ने कहा हो अपने कदमों को समेट ले, अरे मेरी माँ बहरा जन्नत से तुझे ले गया। परवरदिगार बहुत के मोहम्मद वाले हमारे इस कलील से अपनी बारगाह बाउनवान इबादत कबूल फरमा। मेरे मौला जब तक जिंदा है सच्चों के साथ वाबस्ता है, बरज़ख की मंजिल हो तो सादिकीन के साथ रहे, महशर में उठाए जाएं तो सादिकीन के दामन से मुतमस्सिक। पालने वाले जब तक जिंदा हैं परचम अब्बास के साए में जिए, महशर में उठे तो लवाइल हम्द का साया नसीब फरमा। मेरे मौला सारी जिंदगी आले मोहम्मद के कदमों में रहने की दुआ मांगी। आज हमारे आइम्मा हमारे सामने नहीं, मगर हम उनके इस्म के साथ मुसम्मा तक पहुंचना चाहते हैं। परवरदिगार इस सदका इस्म का वास्ता हमें मुसम्मा से मुतमस्सिक फरमा, हमें आले मोहम्मद के साथ जीने मरने की सादत नसीब फरमा। ब्रादर कवि साहब के लिए जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ चेहलुम की मजलिस की गई, परवरदिगार उस गरीब उल वतन का वास्ता जिसके चेहलुम करने वाली बहनें थी, बेटियां थी, बेटा थी, मगर जिंदान में कैद होने की वजह से न इमाम का चेहलुम हुआ, न सोयम हुआ, न लाशा दफनाया गया। परवरदिगार उस गरीब जहरा के लाल की गुर्बत का वास्ता मरहूम कवि साहब की रूह को अल्लाह इल्म में जगह लाया, उनको मोहब्बत अहले बैत के सदके में करवट करवट ज़ियारत मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बहरमंद फरमा। परवरदिगार ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा से दरगुजर फरमा। शिफात आले मोहम्मद के सदके में, सकीना बिन्त हुसैन के सदके में मेरे मौला उनकी बरज़ख की मंजिलों को सहल और आसान कर दे। पालने वाले जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ बैठे, परवरदिगार तुझे वास्ता उम्र खिद्र का, उन्हें सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र इनायत। मेरे मौला अभी जो रिसेंटली मरहूमीन शिकार किए गए ईद मिलादुन नबी के मौके पर, पालने वाले तू जानता है हम बहुत सौ को चेहरों से, बहुत सौ को उनके नाम से पहचानते हैं, मगर ऐ मौला तू बेनियाज है, न तू चेहरे से पहचानता है न नाम से पहचानता, तू उनकी नीयतों से उन्हें जानता। परवरदिगार बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरे मौला के चाहने वाले जहां जहां भी हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, और जो दुनिया से गए हैं उन्हें अपने बक़ियतुल्लाह होना और बक़ियतुल्लाह होने का सबूत देते हुए अपने शिफात के दायरे में रखना। परवरदिगार बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम के जान माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हम तमाम हाज़रीन की हाजात शरिया को बरला, किसी दर का मोहताज न कर सिवाय दर मोहम्मद वाले मोहम्मद के। पालने वाले दीगर तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करते हुए इस दुआ के साथ तेरी बारगाह में हाजिर होता हूँ। परवरदिगार की इंतकाल अमानत का वास्ता जो हमने सीना दर सीना अपनी नस्लों से पाया, परवरदिगार इस इंतकाल अमानत के सदके में हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने आने वाली नस्लों को विलायत आले मोहम्मद से बहरामंद करके जा सकें। परवरदिगार बहक के आइम्माए ताहिरीन हम तमाम हाज़रीन की हाजात शरिया को पूरा फरमा, हमें जल्द इज़्न हज व ज़ियारत इनायत फरमा, अपने इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ फरमा, हमारे इमाम ज़माना को जल्द इज़्न ज़हूर इनायत फरमा और एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर जुमला तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात के लिए खुसूसन कभी भाई के लिए मरहमत